اپنے مرحومین کی علمی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات خوشنودی سید نساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات سب سے پہلے خالق مالک رازق ستر العیوب وہ ہر شے کا پالنے والا، ہر شے عطا کرنے والا، زندگی موت دینے والا خالق کی ہم ثنا بجا لاتے ہیں اور اتنی حمد کرتے ہیں جتنا کہ وہ لائق حمد ہے، اور اتنا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ جتنا وہ لائق شکر ہے۔ یقیناً محمد والے محمد کی عظمت اللہ کی وہ نعمت ہے جس پہ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں کم ہے۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جو قابل صلوات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قابل صلوات بنایا ہے کہ یہ ایسی میں نے ایک مخلوق بنائی ہے جس پہ میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ میں نے اپنے فرشتوں کو بھی کہہ رکھا ہے اے مومنو تم بھی محمد والے محمد پر درود بھیجو۔ یقیناً محمد والے محمد خدا کے بعد اس دنیا میں ہمارا وہ سہارا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک آس ہے کہ ہم اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائیں گے، کیونکہ انسان جس کا فالو کرتا ہے، جس کی ابتدا کرتا ہے، جس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو نتیجہ اس کے ایمان کا ہوتا ہے وہی اس کے معمول کا ہوتا ہے۔ یقیناً ہم نے چھوٹا ایمان چنے نہیں، چھوٹوں کو مانے نہیں۔ اللہ کے پاس جو سب سے زیادہ اللہ کا محبوب تھا یا باعظمت تھا، ہم نے اس گھرانے کو چنا ہے، اور اس دنیا میں اللہ کے پاس یہی سہارا ہے کہ نامہ مال جیسے بھی ہوں گے ہیں تو اس گھر کے بیکاری، یہ جانے ہمارا نامہ مال جانے ہماری بخشش جانے۔ یقیناً یہ کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں، مفروضے نہیں۔ یقیناً ہم نے دیکھا کہ حور علیہ السلام کیسے بنے۔ وہ جو گناہگار تھا، خطاکار تھا، کربلا جس کے اندر جتنے مظاہر محمد والے محمد پر ڈھائے گئے سب کو سامنے رکھ لو اور دیکھ لو کہ ہاں یہ کربلا کے اندر جو مسائل ہے کون لے گیا؟ چلا کر محمد والے محمد۔ پہلے کے بابا دولت سلام کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے اپنے کوہر نگاہ چنے تھے۔ وہ 72 جو ایمان کے اصحاب تھے جن کے لیے آج ہم بھی زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم ونفوز فوزا عظیما۔ اے اصحاب امام حسین کاش ہم بھی کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے اور ایسے ہی اپنے آپ کو امام پہ فدا کرتے جیسے آپ نے کیا، اور اس طرح ہم بھی کامیاب ہوتے جیسے آپ کامیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک جناب حور ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے ایسا جگایا تھا کہ ایسا جاگا کہ جناب ثانی زہرا جناب شریعت الحسین بھائی کے سلام پیش کر رہی۔ مختصر مجھے بہت سی باتیں آتی ہیں، حضور پیش کرتا ہے۔ جناب حور گناہگار ہیں، کربلا کے اندر التش ہے، کربلا کے اندر امام حسین کو گھیرا گیا ہے۔ حضرت گرامی لیکن اس در پہ سچے دل سے آ کے جھک کے حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کے جو دشمن کا سپہ سالار تھا اس کو معاف کر کے اپنے ساتھ ملا اور کہا لاہور میں دنیا اور آخرہ
تم دنیا میں بھی ہو رہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو ہمارے گناہ ہور سے زیادہ نہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام جس کے بارے میں کہا گیا دور قریب کہیں سے کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ زائر امام حسین جو زیارت میں جاتا ہے وہاں پہ ذریعہ امام حسین کے ضرور حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنے اس نے کر رکھے وہ بھی معاف، جو آئندہ بھی کرے گا اللہ امام حسین کے صدقے میں پہلے ہی معاف۔ لیکن اس کا مطلب یہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں پھر نہ، حسینی گناہ نہیں کرتا، حسینی شیطانی روشوں کو نہیں اپناتا، حسین کردار یزیدی کو نہیں اپناتا۔ پھر حسین نے یہ جو تائید و تصدیق کی ہے، آئمہ نے جو کہا ہے صرف آئندہ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر بن جاتا ہے وہ حسینی ہو جاتا ہے، اب یزیدی نہیں بنے گا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ پیغام ہے کہ کیا ہر کوئی ظاہر امام حسین ہے؟ کیا جو اتنے قافلے جا رہے ہیں یا کسی طرح نہیں جا سکے؟ کل کی خبر تھی کہ نجف اشرف کے ایئرپورٹ پہ ایک دن میں 800 پروازیں اتری ہیں اور 1 گھنٹے میں 40 پروازیں اتری ہیں۔ عزیزان گرامی یہ ایک ریکارڈ ہے جو 2021 میں سال جو نجف کا ایئرپورٹ تھا اس میں 140 پروازوں کا ریکارڈ تھا، اب 800 پروازیں روزانہ آ رہی ہیں، تو کتنی سرحدیں بند کرو گے؟ عزیزان گرامی حسین عشق کا نام ہے، حسین وہ سمندر ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی حسین کسی سرحدوں کا محتاج نہیں ہے، کسی بندشوں میں آنے والے کو حسین نہیں کہتے۔ آپ سے پہلے بنو امیہ بنو باسیرہ نے ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو، حسین کے عزاداروں کو بڑا روک روک کے دیکھ لیا۔ ہم نے تو اڑانے دے کے زیارت بھی چھوڑی، ہم نے تو اپنے ادائے بدن کٹوا کے زیارت بھی چھوڑی، تم سرحد بند کر کے کہتے ہو کہ ہم زیارت امام حسین سے پکڑنا چاہیے۔ عزیزان گرامی یہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ 40 کی جو مشی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے دنیا کے لیے، جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ہم تو ان کو توڑ کے کھانے چاہیے، پھر اکٹھے ہو جائیں۔ اور وہ شخصیت جس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین کسی خاص قوم مذہب فرقے کا امام نہیں ہے، نام کا رہبر ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہر اس انسان کا رہبر ہے جس کے اندر انسانیت زندہ۔ عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ اٹھا ہوا ایک قدم جو 1000 حج عمرہ اور 1000 شہید کا راہ خدا میں اپنی جان کو نشاور کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ عظمت، یہ جلالت اپنی جگہ پہ، لیکن جب امام حسین کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو دل کے اندر جو احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ایک قدم مجھے امام حسین کے قریب کر رہا ہے، اس وقت انسان کی آنکھیں جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کے دل کی دھڑکن امام حسین کی زیارت کے لیے بے چین رہتی ہے، اس کا دل جان اور اس کی تمام تر سانسیں جو ہے ذکر امام حسین اور خدا کے اندر ایسی مشغول رہتی ہے کہ جو کبھی نہ چلتا تھا وہ 100 کلومیٹر چل جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے میں کبھی گھر سے بھی نکلا تھا اور میں نے اتنا فاصلہ بھی طے کر لیا۔ یہ ہے عشق۔
ایسے ایسے اداکار دیکھے جاتے ہیں کہ جن کے پاؤں نہیں ہے، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے آدھا بدن نہیں ہے، بے ساکیوں کیا وہ اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کے جو ہے کربلا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا یہاں پہ ایک جو ہے وہ دیکھنا ملاحظہ ہے کہ جب ہم جو ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے ہو گئے کربلا کے بعد، تو ہم نے دیکھا کہ چند ایسے افراد جو معذور ہیں، کچھ بیساکھیوں پہ ہے اور کچھ جو ہے اپنے آپ کو وہ ایک ریڈی کے اوپر کھینچ کھینچ کے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے جیسے ہی ان کے لیے راستہ چھوڑا کہ ہم تو چلو رش میں پھنسے، تمہیں جانے دیں تمہارے لیے مشکل ہے، ہم سے ناراض ہو گئے کہ بھائی تم امام حسین کے لیے یہاں پہ انتظار کر سکتے ہو، رش میں پھنس کے تکلیف برداشت کر سکتے ہو، ہم پہ کیوں کرم کرتے ہو؟ امام حسین ہے نا ہمارے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، مولا حسین معصوم سماعت پڑھتے محمد السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق گوئی کا درس دیا۔ امام حسین نے ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرنے کا ہمیں درس دیا۔ امام حسین نے ہمیں کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جیسے اللہ نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گرامی کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے اور نجات کا واحد ذریعہ کربلا ہے۔ 61 ہجری میں امام حسین نے اپنا سارا کچھ قربان کر کے ہمیں بتا دیا، دیکھو نجات جو ہے وہ اسی میں ہے جو رسول لے کے آئے، اللہ کے 1,24,000 انبیاء لے کے آئے، اور جس کو بتانے کے لیے، جس کو بچانے کے لیے میں اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں، اپنی مستورات کی قید میں نے برداشت کیے۔ حقیقت یہ ہے، نجات یہ ہے، حق کے ساتھ چلو، حق پہ ڈٹ جاؤ، حق پہ اگر جان جاتی ہے چلی جائے پرواہ نہ کرو۔ اور عزت کی زندگی جینا سکھا کے گئے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں جہاں اتنی عظمتیں ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں کربلا جائیں اور زمین کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نے زیارت اربعینیہ پڑھتی ہیں۔ نہ امام حسین زمین اور یہ مسافر اور یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا ہی اجر ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اتنا ہی اجر ہے اس زیارت امام حسین کا جو زیارت کر رہا ہے امام حسین کی دور سے جتنا قریب سے کر رہا۔ لیکن ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ امام نقی علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایک زائر کربلا امام حسین کی زیارت پہ جا رہا ہے۔ مولا نے پیغام دیا کہ ذریعے امام حسین کے نیچے جا کے میرے لیے دعا کری، میری خدا مجھے صحت و سلامت۔ اور امام معصوم وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہیں پہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فوراً سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو مولا ہمیں بتا رہے ہیں، مولا سے پوچھا گیا مولا وہ بھی مشکل کشا ہے، آپ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی باب الحوائج ہے، آپ بھی باب الحوائج ہے، وہ بھی امام معصوم، آپ بھی امام معصوم، آپ اپنے لیے خود دعا کر لیں۔ مولا نے کہا اللہ کو قبہ امام حسین کے پاس زری کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگنا پسند ہے، اور جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے قبول کرتا۔ یہاں پہ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ یہ اربعینہ یہاں پہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنی تبدیلی پیدا کی ہے۔
10 محرم تجدید عہد کا دن ہے اور زیارت امام حسین کا روزانہ کا حکم ہے، اور روزانہ کا حکم اس لیے ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو جان کے ان کی پکار پہ استغاثہ پہ لبیک کہہ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد کریں۔ کہ مولا آقا آپ کی سیرت کو اپناؤں گا، آپ نے اتنی محنت کی ہے اس محنت کو بچاؤں گا، آپ کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے اصحاب کے رخوں کو رائے کا نہیں جانے دوں گا، آپ کی مسئولات جس دن مشکل سے نکلی ہیں، ہاں ان کی مشکلات جو ہیں جو انہوں نے وہاں پہ مشن لے کے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، ان کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ یہ تجدید ہے پاروں کو وقت شہادت امام حسین علیہ السلام سے عہد کیا جاتا ہے۔ سالہ گرامی عرض کیا تھا، پھر یہ اربعینیہ تک اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کے دن ہے، جو مجالس محافل کے اندر آپ نے درد کیا ہے اس کو اپنانے کے دن ہے، ان پہ کاربند رہنے کے دن ہے، ان کے اوپر اپنے آپ کو عادی بنانے کے دن ہے، تاکہ وہ تمام تر حسینی خصلتیں ہمارے اندر راسخ ہو جائیں، وہ ہماری عادت بن جائے۔ جیسے ہم پنجگانہ نمازیں عادت سے پڑھتے ہیں، ہم اسی طرح ہر وہ عمل جو حسینی ہے 40 دن مسلسل کریں گے، ہماری روٹین کا حصہ ہو جائے گا، اور پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یہ پریکٹس ہے۔ اور اس سال جو دروازے بند کیے گئے، عرض کر چکا ہوں، فرق نہیں پڑتا، ایک دروازہ ہوتا ہے خدا 100 دروازے کھول دیتا۔ اس سال گزشتہ سالوں سے زیادہ زائرین وہاں پہ ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی ہم نے اس رش کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی گھروں سے باہر نکلتے۔ یقیناً حکومت وقت نے بہت سے بیانات دے رکھے ہیں، ہم ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف آواز احتجاج بھی بلند کرتے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ جلوس جتنے بھی امام حسین کی اس 40ویں کے اوپر پاکستان میں جہاں جہاں نکل رہے ہیں اور وہ اداکار جو کربلا نہیں پہنچ سکے، میں اسے درخواست کروں گا کہ راحت پسندی کا مظاہرہ نہ کیجیے گا، کہ وہاں پہ تو آپ نے اتنا عرصہ 4 سے 5 دن آپ سڑکوں پہ رہ کے کربلا پہنچنا تھا، یہاں پہ بھی آپ کا استقبال ہوگا، یہاں پہ بھی آپ کو نیاز ملے گی، یہاں پہ بھی پانی پلانے والے مومنین ہوں گے، یہاں پہ بھی مشن امام زمانہ جو ہے وہ قائم دائم ہے۔ خدا را گھروں سے نکلنا یہ نہ ہو کہ وہاں نہیں جا سکے تو یہاں پہ بھی نہ جائیں۔ ہاں ریلیوں پہ اگر پابندی لگاتے ہیں تو وہ جو جلوس مجالس کے بعد جس جگہ پہ بھی ہوتے ہیں، کم از کم اس سال دگنا چگنا وہاں پہ آپ لوگ پہنچے، اور اس کا عدد و شمار جو ہے وہ زیادہ دکھنا چاہیے کہ ہاں اگر وہاں نہیں جا سکے تو کم از کم یہاں پہ ہم نے امام حسین کو پرسا دیا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس حسرت کو پورا کیا ہے جو شام سے لے کے چلے۔ جہاں 20 سفر کے جلوسوں میں آپ جائیے گا، وہاں پہ اپنی اولاد اپنی خواتین کو بھی لے کے جائیے گا، تاکہ جو ہے مشن امام حسین کے اندر حصے دار ہو، اور جلوسوں کو منظم بنائیے۔ حالات واقعہ اللہ کے سامنے ہمارے جلوس جو ہے ہم منظم نہیں رہے ہیں، وہ حسینی رنگ ہم نے قائم رکھنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں تک حسینیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ خدا را آپ کی بیوی ہی رہے گی، بہن ہی رہے گی، بیٹی ہی رہے گی، لیکن انہیں ریکویسٹ کرو تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر جلوس میں رہنا ہے تم خواتین میں چلی جاؤ، میں مردوں کے ساتھ اداکاری کروں۔ یہ مخلوط ہونا یہ حسینی شیوا نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ کا دکھ یہ تھا
کو مردوں کے اندر بغل میں لے کے کون سی حسینیت کا پیغام ہے؟ عزیزان گرامی، ہمیں اپنی غیرت کو جگانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سارے ہی اداکاری کے بانی بھی ہیں اور ہم نے اس کو لے کے بھی چلنا ہے۔ اگر خدا کسی کو یہ موقع دے رہا ہے کہ وہ اس فرش ادا کو بچھا رہا ہے تو فرش ادا کے بچھنے کے بعد اب وہ بانی نہیں ہے۔ پھر حقیقی ادادار امام حسین خود آئمہ تشریف لاتے ہیں استقبال، اور محمد والے محمد استقبال کرتے ہیں، وہ واقعات آپ کے سامنے یہاں میں نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے تو اپنی اولاد کی بھی کرنی ہے، تو نسلوں کے اندر بھی یہ شیبہ حسینی قائم کرنا۔ کربلا کیا تھا؟ کبھی یہ مت سوچیے گا ہر چاہنے والا اداکار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کو، ان کے صحابہ کے لاشوں کو، ان کی اولاد کے لاشوں کو دفنا دیا گیا، قبریں بنا دی گئی، تو بنو اسد جس نے دفنایا تھا وہ جعفر بن کے بیٹھ گئے۔ صبح آتے تھے، رات کو لوگ ان کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، کیا رو رو کے اتنا کھلیا کرتے تھے، اتنا آہ پکار کرتے تھے، اتنا ماتمداری ہوتی تھی، اتنی زیادہ مجالس کا اہتمام ہوتا تھا۔ قبر امام حسین پہ 40 دن تک رہا، وہ تو وہ جعفر بن کے بیٹھ گئے تھے قبر امام حسین پہ، اتنا کھلیا۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا اپنے ایک دوسرے سے سوال کر کے دیکھ لیجئے کہ جب سوال ہوتا ہے کہ پہلا ظاہر امام حسین کون ہے تو سب کہیں گے جناب جعفر بن عبداللہ۔ جعفر داخل ہوئے کربلا میں 40 کے روز، 40ویں والے دن پوچھا گیا، وہ جو اتنا بنو اسد کا قبیلہ روتا رہا اور کتنے کوفہ والے آپ کے غمزدہ ہوتے رہے، کتنے ظاہر آپ ہو کے چلے گئے، ہاں پھر بھی ظاہر امام حسین پہلا جناب جعفر کیوں ہے؟ کہا جعفر وہ تھا جس نے معرفت کے ساتھ زیارت کی، امام حسین کی عظمت کو جانتا تھا، معرفت رکھتا تھا، معرفت کے بغیر اگر کوئی عبادت کی جائے وہ ٹکرے کے لائے، جو معرفت کے بغیر امام حسین کی زیارت کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں امام حسین کون ہے، کیوں کہ جی کھانا پینا کما کر دوں گا، وہ وہاں پہ کھانے پینے اور وہاں کے ملوث غذائیں اور جدید آتشیں ہیں، وہ ساری دیکھ کے وہاں سے متاثر ہو کے آ جاتا ہے۔ امام حسین کو دیکھ کے متاثر آج بھی کیوں؟ وہی برائیاں جو کربلا سے زیارت سے پہلے وہ کرتا تھا، وہاں پر جا کے وہی کر رہا ہے، اسی طرح کر رہا ہے، تو یہ پڑھ کے کر رہا۔ کہاں گئی حسینی فکر؟ کہاں گیا کردار حسینی؟ کہاں گئے وہ عہد و پیمان؟ عزیزان گرامی، ہمیں درس کربلا حاصل کرنا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی وہ 4 سالہ بیٹی، وہ جس نے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو 4 سال کی ہوں لیکن دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ سوال کیا گیا کیوں لگی تھی آگ سکینہ کے دامن میں؟ کہاں بیویوں کی ردائیں اتر گئی تھی، انہوں نے اپنے بالوں کا پردہ بنا لیا تھا تاکہ کربلا سر میں ڈالی تھی، سکینہ کے بال بڑے نہیں تھے۔ سکینہ باہر نہیں نکلتی، آگ لگتی ہے لگ جائے، مرتی ہے مر جائے، لیکن بے رضائی برداشت نہیں ہے۔ اور ہماری بیٹی ہم ان کے لباس، ان کا پہناوا، ہم سب کے ہاتھوں میں جو پہنائیں گے کل وہی پہن کے وہ بڑی ہوگی اور کل کو ان کی عادت بن جائے۔ اسان گرامی، آج روز شہادت ہے جناب سکینہ، اس کے سانس تھوڑے ہیں، ظلم زیادہ ہے، بہت مارا گیا سکینہ کو۔
دلیل یہ ہے کہ جو پوچھتا تھا کہ بچی کون ہے بتاتے تھے حسین کی بیٹی ہے، ہر کوئی ظلم کرتا ہے۔ یہ میں نے امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں، زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جس کے رخسار کربلا سے لے کے شام تک طویل ہوتے، کبھی نیلے ہوئے کبھی سیاہ ہوئے۔ سکینہ سو نہیں سکتی تھی، سوتی تھی تو جسم کے زخم دکھ جاتے تھے، سوتی تھی آنکھ لگتی تھی بابا بابا کہہ کے اٹھ پڑتی تھی، پوچھتے تھے کیا ہوا، کہا بابا کا قاتل، بابا کا گردہ اتارا۔ عزادارو سکینہ نہیں سوئی، سکینہ کربلا کی تھکی ہوئی، کربلا سے پاپا کا غم لیے، بھائیوں کا غم لیے ہوئے، کربلا کو فتح کرتی ہوئی، شام کو فتح کرتی ہوئی، کربلا سے شام تک پہنچی۔ سن گرامی زینب وہ ہستی ہے جو ہر جگہ سکینہ کو بچا بچا کے لے کے گئی۔ بابا کے لاشیں تھے، جب سکینہ شب عاشور شام غریبہ نہیں مل رہی تھی نا تو ہر طرف تلاش کیا گیا، تو ایک جگہ سے آواز آئی اے زینب ذرا آہستہ بول، سکینہ میرے پاس ہے۔ وہ میرے کٹے داغوں کٹے سر لاشیں سے آواز آئی، دیکھا تو سکینہ اس جگہ پہ تھی جہاں باپ کا لاشا پامال ہو گیا۔ سکینہ پھر ایک جگہ رستے میں گر گئی اور سر حسین بڑھتا نہیں تھا۔ ظالم نے کہا جاؤ سجاد سے پوچھو، انہوں نے جا کے سجاد کو تازیانہ لگانا شروع کر دیے۔ آپ مارتے کیوں ہو؟ کہا سکینہ نہیں ہے، بتاؤ حسین کا سر کدھر جاتا ہے، پہلے چلتا تھا اب چلتا نہیں۔ کہا سکینہ کو تلاش کرو، سکینہ اونٹ سے کہیں گر گئی۔ زینب نے وہاں پہ بھی سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ مختصر کروں، اور جیسے شام پہنچی ہے تو سکینہ کو وہ جو امانت تھی وہ ہر وقت روتی تھی، اور اتنا روتی تھی کہ ہاں ایک دن یزید نے کہا اس بچی کو خاموش کرو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ عزادارو سکینہ کو باپ کا سر دیا گیا تاکہ خاموش ہو، ایسی خاموش ہوئی کہ پھر نہ بولی۔ خدا کسی بھائی کے ساتھ بہن کو قید نہ کرے، اور خدا ایسا وقت بھی نہ لائے کہ بہن اگر قید خانے میں مر جائے بھائی کے پاس کفن نہ ہو۔ سجاد کے پاس سکینہ تھی، اور سکینہ کی حالت یہ تھی کہ جسم زخموں سے چھلنی چھلنی تھا، زخم کے اندر لباس پھنسا ہوا تھا۔ جب سکینہ اس دنیا کو چھوڑ چکی نا تو اس وقت سجاد کو بہت رونا آیا۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اپنی بہن کی مظلومیت دیکھ کے روتا ہوں کہ اگر لباس اتارتا ہوں تو سکینہ کے سارے زخم تازہ ہو جاتے، اور میں سجاد اب برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے سکینہ کا پھر سے زخم تازہ ہو۔ سجاد مجبوراً سکینہ کو اسی لباس کے اندر دفن کر دو۔ خدا ہم سب کو سیرت محمد والے محمد کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد امام حسین کو سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں امام حسین کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے ظہور تاجر امام زمانہ کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ Zahra